الذین، وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، تو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ اب ان کی بدہ میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ ان کے یہ اوصاف ہیں، اور اس میں گویا کہ تلقین ہے، اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور راست باز۔ راست بازی میں راست گوئی بھی ہے، راست کردار بھی ہے، عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو، درستی پر ہو، اور قول بھی صحیح اور درست ہو۔ والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ جو سحر کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اس میں استغفار کرنے والے۔ ایک تو نمازیں ہیں جو 5 نمازیں ہیں، لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سماع دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے۔ والملائکۃ، اور سارے فرشتے گواہ ہیں، واولو العلم، اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ اولو العلم جو ہے، اولو الالباب، اولو العلم الذین یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کے تمام بہت سے فینومینا آف دی نیچر بیان کر کے لآیات لقوم یعقلون، تو جو یعقلون ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اولو العلم ہیں، وہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں، قائما بالقسط، وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا، البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوء ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں، لیکن اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ کو اللہ یحب المقسطین، اللہ خود بھی عدل فرمائے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے، وہ الاسلام ہے۔ یہ سورت اس اعتبار سے، اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمانیات، شروع میں بھی ایمانیات، درمیان میں آیا بر میں ایمانیات۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے۔ اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے چل کر آیت آئے گی، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، یہ اسلام ہمیشہ سے چلا رہا ہے، حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے۔ یہ وہی آیات جو تھی، آیت الاختلاف، اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا۔ اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں، غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں، تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اصل سبب بغیم بینہم، ضدم ضدہ، دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا۔ فإن حاجوک، پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، دلیل بازی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فقل، تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے، دو ٹوک، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا، لکم دینکم ولی دین، ہمارا یہ راستہ، تم جب جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے، ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، والامیین، اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرکین عرب ہیں ابھی بقی عرب میں، اسلم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں، تابع ہوتے ہو کہ نہیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں، فإن اسلموا فقد اہتدوا،
اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، وہ موڑ لیں، تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی. اعلیٰ کو یہاں پھر پہچان، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا. آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، ہماری دعوت ان تک پہنچا دی، ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی. اب آگے چوائس ان کا ہے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا، وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا. آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں. اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو. سچی بات الحق مر، تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے، عدل. اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہے کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں. تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، تو ایسے لوگ جنہیں کہ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اس میں طنز ہے، بشارت، عذاب کی بشارت، یہ طنزیہ کلام ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے. قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سقایا ہے، تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہم بخش دیا جائے گا. فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے. اگر تو صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی نگاہ میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اوتو مجہول کا صیغہ، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجہول کا صیغہ آتا ہے. جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. یہ کیوں ڈٹائی ہو رہی ہے؟ جو مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے. انہیں بتایا جاتا کہ اس کتاب پر ایمان رکھتے اس میں یہ لکھا ہے یہ سود حرام ہے، کیا کر رہے ہو، یہ شے حرام ہے، کس کام میں لگے ہوئے ہو. لیکن نہیں، کیوں اڑ جاتا ہے انسان؟ اس کی تشخیص کر دی. ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کاہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے. بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی عیش حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے، بخش تو دیا ہی جانا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے، ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افتراء کر لیے، گھڑ لیے. اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی، نہ لاؤ تورات لاؤ انجیل لاؤ، کہیں ضمانت نہیں ہے. یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا اس دن. اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں. کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر ذی نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے. اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں، یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں. یہاں ہے قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے، مالک الملک ہے، کل ملک اس کے اختیار میں ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے. اس کے دونوں معنی ہیں
کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، وتولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا۔ مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزا برآمد ہوتا ہے، زندہ ہے، اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو، اولیاء ایسا دوست جو قلبی دوست ہو، جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں، پشت پناہ بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اچھا رویہ ہو، ظاہری مدارات ہوں، آپ ان سے اچھے کلچر طریقے پر بات کریں، تہذیب کے ساتھ، یہ اور بات ہے، لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، ان کی ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا، پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، بچاؤ کے لیے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا بھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں، آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم، تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیع نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو، اپنے عقائد بھی چھپا لو، اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک، ایک حد تک، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں، بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف، لیکن یہ فصفحوا فاعفوا واصفحوا، ابھی ذرا درگزر کرتے رہو، ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں۔ اس حد تک مسئلہ بینی تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اس میں بھی اب اور نرمی کر دی، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے ڈر کر خواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے، کسی وقت مصلحت ہے تو کرو، لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہاں فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو، اللہ سے نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان، ہر نفس موجود پائے گا، حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا، اور جو بدی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور ہر جان یہ چاہے گی، ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے، میں اسے دیکھوں بھی نہ، میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی تقویٰ رکھنا ہے تو اس کا کرو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، یعنی یہ وارننگ سے اس لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت برباد نہ ہو، بار بار سمجھا رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ آیت بہت معروف بھی ہے، مسلمانوں کو پسند بھی ہے، ہمارے ہاں جو واعظ ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے۔